یا اللہ، حارث نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے سب کچھ چرا لیا۔ خواجہ عمرو عیار کے لیے وہ لمحہ بے حد تکلیف دہ تھا جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کا وفادار ملازم حارث اس کی عدم موجودگی میں گھر کا تمام قیمتی سامان چرا کر بھاگ گیا ہے۔ یہ بات عمرو عیار کو اس کی بیوی چاند تارا نے بتائی تھی کہ حارث نے اسے اکیلا پا کر پان میں کوئی دوا ڈال کر کھلا دی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو گھر کی ساری قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ عمرو عیار کو بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ وہ حارث پر بے حد اعتماد کرتا تھا اور اسے کبھی ملازم نہیں بلکہ اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ اسے اچھا کھلاتا، اچھا پہناتا اور ہر مہینے باقاعدگی سے تنخواہ دیتا تھا۔ عمرو کا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ ہو رہا تھا کہ حارث ایسی حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار گھر میں اکیلا رہ چکا تھا، مگر اس نے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ میں یہی کہتی ہوں، اس کمبخت کو کہیں تلاش کرو اور اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ۔ میں جوتے مار مار کر اس کی ناک کے رستے اپنا چوری شدہ سامان نہ نکاز دوں تو میرا نام چاند تارا نہیں۔ چاند تارا نے کمرے میں داخل ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ عمرو نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا بیگم کہ یہ حرکت حارث کی ہے، وہ تو نہایت شریف اور… اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا، اس کی بیوی جھٹ سے بول پڑی، ہاں ہاں، کہہ دو کہ وہ چور نہیں ہے، اس نے مجھے دوا والا پان نہیں کھلایا، میں خود بخود بے ہوش ہو گئی تھی اور سامان خود بخود چلتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا ہے۔ چاند تارا نے غصے سے دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ عمرو نے چاند تارا کو غصے میں دیکھ کر گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت حارث بری طرح گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے اور ہاتھوں پر زخموں کے نشان تھے۔ آقا، اس نے نہایت دھیمے انداز میں کہا اور دھڑم سے اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ آ گیا حرام خور، سارا سامان کہیں رکھ کر آ گیا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ چاند تارا نے غصے سے ایک ڈنڈا اٹھا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو بیگم، کیا کر رہی ہو؟ اس غریب کی حالت تو دیکھو، کس قدر زخمی ہو رہا ہے۔ عمرو نے جلدی سے حارث پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے حارث کو سیدھا کیا، جو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا، گویا کسی بلا نے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑ لیا ہو۔ وہ آقا تشعمیل۔ حارث نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ حارث، ہوش میں آؤ، یہ تم کیا نام لے رہے ہو اور تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ عمرو نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ بیگم صاحبہ کو بھی مار ڈالے گا۔ حارث نے مردہ ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عین اسی وقت وہاں ایک شعلہ سا لپکا اور دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کے ہاتھوں میں حارث راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور چاند تارا کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے وہاں تیز روشنی کا دھماکہ ہوا اور ایک سیاہ رنگ کا عجیب و غریب وحشی نما انسان نمودار ہوا، جس کا بدن سیاہ، آنکھیں سرخ اور سر پر 2 مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کے بھبوکے نکل رہے تھے۔ وہ حقیقتاً اس قدر خوفناک تھا کہ اسے دیکھ چاند تارا تو خوف سے چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر ہی گئی تھی۔ عمرو بھی اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کسی طرح نہ روک سکا تھا۔ اس ہیبت ناک انسان کو دیکھ کر اس کی گھگی بندھ گئی تھی اور بدن اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا سخت بخار ہو۔ کون ہو تم؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر گھگیاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مشال کشال نام ہے میرا، تمہارا ملازم ابھی تو میرا نام لے رہا تھا، یہ بے وقوف مجھ سے جان بچا کر بھاگ آیا تھا، مگر یہ احمق نہیں جانتا کہ جو میرا ایک بار نام لیتا ہے میں فوراً وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ اس نے یہاں آ کر میرا نام لیا اور میں یہاں پہنچ گیا، اور آتے ہی میں نے اسے ہلاک کر دیا۔
اس خوفناک انسان نے حارث کی بکھری ہوئی راکھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نہایت مکروہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اوہو، تو حارث کو تم نے ہلاک کیا ہے قشال۔ عمرو عیار نے اس بار غصے سے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ یہ بات سن کر کہ حارث کی ہلاکت کا یہ بد شکل انسان ذمہ دار ہے، عمرو کے ذہن سے خوف نکل گیا تھا اور وہ اب اس کی جانب خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسے میں نے مارا ہے اور اب میں تمہیں اور تمہاری اس موٹی بیوی کو بھی مار ڈالوں گا، کیونکہ میں تمہارا دشمن ہوں، تم دونوں کی جان کا دشمن۔ قشال نے زخمی سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں مارنا چاہتے ہو تم ہمیں؟ امرو نے اس کی جانب دیکھ کر تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے میرے دشمنوں کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے۔ نہ صرف تم نے انہیں پناہ دی ہے بلکہ انہیں کسی ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں میری نظریں بھی نہیں پہنچ سکیں۔ میں نے تمہارے گھر کا چپا چپا چاند مارا ہے مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے، یہاں تک کہ میں نے گھر کا تمام سامان اٹھا کر دیکھتے کنویں میں پھینک دیا تاکہ جادو کے زور سے اگر تم نے انہیں وہاں چھپایا ہو تو وہ نکل آئیں۔ تمہاری سب چیزیں جل کر خاک ہو گئیں مگر ان دونوں کا پتہ نہ چل سکا۔ تمہارے ملازم کو ان کے بارے میں پتہ تھا، میں اسے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اسے بہت ڈرایا اور اذیتیں دیں مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اب جب وہ آخری دموں پر تھا تب مجھے اس کی روح نے بتلایا کہ ان دونوں کے بارے میں تم اور تمہاری بیوی جانتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو ان دونوں کو میرے حوالے کر دو، وگرنہ میں نہ صرف تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا بلکہ تم دونوں کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دوں گا جہاں ساری زندگی آگ میں جلتے رہو گے۔ اس سیاہ انسان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اوہو، تو گھر کی چیزیں حارث نے نہیں تم نے چرائی تھیں اور ہم خواہ اس بیچارے پر شک کرتے رہے۔ عمرو نے تعصف بھری نظروں سے حارث کی راکھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر اچانک چونکتے ہوئے کہنے لگا، اوہو، مگر تم اپنے کن دشمنوں کی بات کر رہے ہو جنہیں ہم نے اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے؟ امرو کے لہجے میں بلائی حیرت تھی۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو بوڑھے آدمزاد، میں شہزادہ شفقت اور شہزادی زرجان کی بات کر رہا ہوں، سیدھی طرح انہیں میرے حوالے کر دو ورنہ تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو، میرا ایک تھپڑ تمہاری گردن توڑ کر رکھ دے گا۔ سینگوں والے سیاہ انسان قاشل نے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کون ہیں یہ؟ میں واقعی انہیں نہیں جانتا، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے؟ امرو سچ مچ حیرت زدہ انداز میں بولا، تو اس کا مطلب ہے تم مجھے آسانی سے ان دونوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ کشال نے ہلکے سے منہ سے آگ اگلتے ہوئے کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی ان دونوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں، پھر بھلا میں آسانی یا مشکل سے تمہیں ان کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ عمرو میں اس بار جھلاتے ہوئے کہا اور کشال اسے خون آلود نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں تمہارے سارے گھر کو جلا کر بھسم کر دوں، اس کے بعد تمہیں دیکھتا ہوں، اس نے غراتے ہوئے کہا اور اپنا ایک ہاتھ عمرو کی جانب جھٹکا۔ اس کے ہاتھوں سے زرد رنگ کی روشنی کی لہریں برق رفتاری سے نکل کر عمرو کے جسم پر پڑیں اور عمرو کو یک لخت ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بدن سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور وہ بری طرح سر جھٹکنے لگا، مگر دھند ختم نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا اور پھر اچانک عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہو۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی مگر آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔
کافی دیر بعد اس نے دوبارہ اپنے قدم زمین پر لگتے ہوئے محسوس کیے اور آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند ختم ہو گئی۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ غار بے حد وسیع اور کشادہ تھا، جہاں سیاہ اور سرخ رنگ کے پتھروں پر ہیبت ناک شکلیں بنی ہوئی تھیں، کچھ بھیانک دیووں کی، کچھ شیر اور مگرمچھ کی اور کچھ سانپ اور اژدہوں کی جن کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ ان خوفناک شکلوں کو دیکھ کر امرو کا دل کانپ اٹھا اور وہ گھگھیاتے ہوئے خود کلامی کرنے لگا۔ یا الہی، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ تمہیں یہاں میں نے پہنچایا ہے اے نادان انسان، یہ طلسماتی گھر ہے، موت کا گھر۔ کشال کی آواز اچانک چاروں طرف سے ٹکرانے لگی، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے دشمن تمہارے پاس ہیں، انہیں فوراً نکال کر اس گھر میں چھوڑ دو، ورنہ اس گھر کا طلسم تمہارا جینا حرام کر دے گا اور تم یہاں ایسی عبرتناک موت مرو گے کہ صدیوں تک تمہاری روح بلبلاتی رہے گی۔ تم کہاں ہو؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں تمہیں اس سے کیا؟ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، ان دشمنوں کو یہاں چھوڑ دو ورنہ میں طلسمات تم پر چھوڑ دوں گا۔ مگر میں تمہارے دشمنوں کو کہاں سے لاؤں جب میں جانتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ کیوں خواہ مخواہ میری زندگی عذاب بنا رہے ہو؟ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے یہاں سے وحشت ہو رہی ہے، امرو نے جھلاتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں داخل ہونے والا کبھی نکل نہیں پاتا۔ اگر تم میرے دشمنوں کو سامنے لے آؤ تو میں تمہاری زندگی کی بھیک مانگ سکتا ہوں۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ، جب میں انہیں جانتا ہی نہیں تو کہاں سے لاؤں؟ جھوٹ مت بولو آدمزاد، میرے دشمن تمہارے اس تھیلے زنبیل میں بند ہیں جو تم نے اپنے کندھے سے لٹکا رکھا ہے۔ مجھے تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ امرو عیار نے یہ بات سن کر بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ میری بیگم نے تمہیں بتایا ہے کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو اپنے تھیلے میں بند کر رکھا ہے؟ ہاں آدمزاد، تم میری بات غور سے سنو، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ چند لمحے دے سکتا ہوں۔ اگر تم نے میرے دشمنوں کو باہر نہ نکالا تو میں گھر کے طلسمات تم پر چھوڑ دوں گا جو تمہیں خود ہی مجبور کر دیں گے۔ بھاری آواز نے کرخت لہجے میں کہا۔ کیا طلسمات کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے دشمن میری پناہ میں ہیں اور میں انہیں اپنے تھیلے سے ہرگز نہیں نکالوں گا۔ تم بے شک طلسم مجھ پر چھوڑ دو، میں بھی تو دیکھوں یہ طلسم ہے کیا۔ امرو نے اس بار بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم نے اذیت ناک موت مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، سنبھلو، گھر کا پہلا ہولناک طلسم یہ رہا۔ قاشل کی گھراہٹ ابھی اور ساتھ ہی امرو کے سامنے تیز روشنی چمکی۔ دوسرے ہی لمحے امرو کے سامنے ایک نہایت بھیانک شکل والی عورت نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ لمبوترا، آنکھیں خوفناک اور ہونٹوں سے گرہ بھر باہر نکلی ہوئی سرخ زبان تھی، جبکہ سر کے بال سانپوں کی طرح کلبلا رہے تھے۔ ادمزاد، اس عورت نے اپنی لمبی زبان سے چٹخارا لیتے ہوئے کہا اور گردن مٹتی ہوئی امرو کی جانب بڑھنے لگی۔ امرو نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر الٹے تھے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا کہ تبھی پیچھے سے بھی ویسا ہی قہقہا سنائی دیا۔ امرو نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ ایسی ہی ایک اور ڈراؤنی چڑیل پیچھے کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ارے باپ رے، دو چڑیلیں! اس نے تھوک نگل کر جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور پوری قوت سے ایک چڑیل پر کھینچا ماری۔ گیند چڑیل کی ناک پر پھٹی اور گڑھا دھواں نکلا، مگر چڑیل نے ہاتھ ہلا کر دھواں صاف کر دیا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔ امرو اپنی اس آزمودہ گیند کا وار خالی جاتے دیکھ کر پریشان ہو گیا،
کیونکہ یہ گیند بڑے بڑے دیووں کو بے ہوش کر دیتی تھی، مگر یہاں نتیجہ صفر رہا۔ اب امرو نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تلوار حیدری نکال لی۔ جوں ہی ایک چڑیل قریب آئی، امرو نے بجلی کی تیزی سے تلوار چلا دی۔ تلوار لگتے ہی چڑیل کا ہاتھ کٹ کر دور جا گرا اور وہ فلق شغاف چیخ مار کر زمین پر تڑپنے لگی۔ امرو حیرت سے اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو صرف ہاتھ کٹا ہے اور یہ ایسے تڑپ رہی ہے جیسے گردن جدا ہو گئی ہو۔ اتنے میں دوسری چڑیل نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اپنا ایک ہاتھ امرو کو زور سے مارا۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے گرز یعنی میس مارا ہو۔ وہ اچھلا اور دور جا گرا۔ امرو کراٹے ہوئے اٹھنے ہی لگا تھا کہ چڑیل نے جھک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ امرو کو محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں جکڑی گئی ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں باہر نکلنے لگیں۔ چڑیل نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور مکروہ انداز میں ہنسنے لگی، جبکہ اس کی گرم گرم سانس امرو کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ تلوار حیدری امرو کے ہاتھ سے پہلے ہی چھوٹ کر گر چکی تھی اور چڑیل نے جس انداز میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی، امرو کو اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ کوئی نئی چیز نکالتا۔ غیر ارادتاً ہی اس نے پوری قوت سے اپنی ایک ٹانگ چڑیل کے پیٹ میں دے ماری، جس سے چڑیل کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ امرو دھب سے مردے کی مانند زمین پر گر گیا، مگر چڑیل نے غصے سے دوبارہ اسے پکڑنا چاہا تو وہ بجلی کی تیزی سے دور ہٹ گیا۔ چڑیل نے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جھٹکے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں ہاتھ لمبے ہوتے چلے گئے۔ امرو تیزی سے اٹھا اور غار میں سامنے کی جانب بھاگنے لگا، جبکہ اس کی گردن ابھی تک دکھ رہی تھی اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔